کیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے ایک جگہ پر کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود محبت کرنے لگ جائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف۔ اللہ نے قرآن میں جس ہستی کی قسم کھائی ہے وہ ایک ہستی ہے، نہ وہ امام ابو حنیفہ ہے رحمت اللہ علیہ، نہ وہ امام شافعی ہے رحمت اللہ علیہ، نہ وہ امام مالک ہے رحمت اللہ علیہ، نہ امام احمد ہے رحمت اللہ علیہ۔ اللہ نے ایک ہستی کی قسم قرآن میں کھائی ہے، اور وہ ہستی فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، کوئی آدمی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ تجھ کو اپنے سارے معاملات میں حاکم تسلیم کرے۔ اللہ نے جب خطاب کیا، جس ہستی کو خطاب کیا وہ ہستی ایک ہستی ہے، وہ عرب دنیا کا بادشاہ محمد رسول اللہ، وہ مکے میں پیدا ہونے والا، مدینے کی طرف ہجرت کرنے والا، ابو بکر کہا تھا، عمر کہا تھا، عثمان کہا تھا، علی کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس کے آقا کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل۔ اللہ نے یہ خطاب نہ امام ابو حنیفہ کے لیے رکھا ہے، نہ علماء دیوبند کے لیے رکھا ہے، نہ علماء بریلی کے لیے رکھا ہے۔ اللہ نے جو نقشہ قرآن میں بیان کیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی تو زمین پر چہرہ آسمان کی طرف کرتا ہے، اٹھاتا ہے، ہم تیرے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ یہ چہرہ جس کی طرف رب دیکھتا ہے وہ چہرہ آمنہ کے لال محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کسی کا چہرہ ایسا نہیں کہ جس کو رب دیکھ کر کہے کہ اے نبی میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ جب تو اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، اٹھاتا ہے، کہ کب تیرا قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کر دیا جائے۔ اللہ نے قرآن میں جس ہستی کا نام لیا ہے وہ نام محمد رسول اللہ، والذین آمنوا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ نہ امام ابو حنیفہ کا ہے، نہ شافعی کا ہے، نہ مالک کا ہے، نہ حنبل کا ہے، نہ احمد کا ہے، نہ کسی کا ہے، ایک ہے، اس کا نام آمنہ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ بات طے ہے کہ قرآن کے 30 پارے امام ابو حنیفہ کے تذکرے سے خالی، تو اتباع اور اطاعت اس کی جائے جس کا رب قرآن میں نام لیتا ہے، اس کو یا ایھا المدثر کہتا ہے، یا ایھا المزمل کہتا ہے، اس کے چہرے کو اٹھتا ہوا دیکھتا ہے، اس کی زندگی کو کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے قول، اس کے افعال، اس کے تقاریر کے بارے میں کہتا ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ بولے گا تو وحی کے ذریعے بولے گا، یہ اٹھے گا تو وحی کے ذریعے اٹھے گا۔ اس کا بیٹھنا اسلام ہے، اس کا اٹھنا اسلام ہے، اس کا رونا اسلام ہے، اس کا ہنسنا اسلام ہے، اس کا جاگنا اسلام ہے، اس کا سونا اسلام ہے، اس کی نماز اسلام ہے، اس کا روزہ رکھنا اسلام ہے، اس کا حج کرنا اسلام ہے، اس کا خاکہ اسلام ہے، اس کا کھانا اسلام ہے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کسی ہستی کو کہا کہ اس کا اٹھنا بھی اسلام، اس کا رونا بھی اسلام، اس کا جاگنا بھی اسلام، اس کا سونا بھی اسلام؟ ایک ہستی ہے، وہ کس کی؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ بات طے ہے کہ اللہ نے جو کلمہ ہمارے لیے بھیجا ہے، نبی نے جس کی تعلیم دی ہے، اس میں 2 ہستیوں کا نام آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا امام ابو حنیفہ کا نام کلمے میں موجود ہے؟ نہیں۔ آزان ہوتی ہے مسلمانوں کو بلانے کے لیے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو آواز کیا آتی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا آواز یہ بھی موزن دیتا ہے کہ لوگوں اشہد ان امامنا ابا حنیفہ رحمۃ اللہ،
محسن نے یہ کہا ہے؟ جب نہ کلمے میں نام، نہ آذان میں نام، نہ قرآن میں نام، نہ حدیث میں نام، تو اس آدمی کی تقلید کرنا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ اس کے پیچھے لگنا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ یہ امام کہاں سے بنا کر کھڑا کر لیا کہ ہمارا امام ہمارا امام؟ ارے جس کو رب کے رسول نے امام بنایا، اپنی زندگی میں امام بنایا، اللہ کے رسول نے امام بنایا ایک آدمی کو، ایک ہستی کو، ایک ذات کو، اور کب بنایا؟ اپنی زندگی میں امام بنایا، اپنے زندہ ہوتے ہوئے امام بنایا۔ وہ ہستی اور وہ ذات، اس کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں نے امام حضرت ابو بکر صدیق کو امام نہیں بنایا، عمر فاروق کو امام نہیں بنایا، جس کے بارے میں اللہ کا رسول فرماتا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا خطاب کے بیٹے عمر کو بنانا۔ عثمان کی طرف اپنی نسبت کر کے اس کو امام بنا کر عثمانی نہیں بنیں گے، حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک موقع پر، اے عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ تجھ کو ضرور جنت میں ملے گی۔ علی کی طرف نسبت کر کے اس کو اپنا امام بنا کے اس کی طریقے کی نماز، عربی طریقے کی نماز نہیں پڑھیں گے، حالانکہ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا تھا، خیبر کے موقع پر جب جنگ ہو رہی تھی، قلعہ فتح کرنا تھا، آپ نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرے گا، اللہ کا رسول بھی محبت کرے گا۔ اور جب جھنڈا ملا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، جو دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت علی سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ حضرت علی کو امام بنا کر اس کے نام کا فرقہ نہیں چلائیں گے، اس کے نام کا فرقہ بنائیں گے جو امتی امام ہے، امتی ہے، مین میڈ ہے، خود بنایا ہے، اللہ نے نہیں بنایا، نبی نے نہیں بنایا۔ اس کی تقلید کرنے کے بعد پھر یہ کہیں گے کہ جو ہمارا امام کہتا ہے وہ بات مانی جائے گی، جو ہمارا امام نہیں کہتا اس کو نہیں مانے گی۔ رسول کرخی، امام کرخی حنفی لکھتا ہے کہ قرآن کی جو آیت ہمارے امام کے قول کے مطابق ہوئی مان لیں گے، کیونکہ ہمارے امام کے قول کے مطابق آ گئی، اور قرآن کی جو آیت ہمارے امام کے قول سے ٹکرا گئی کہہ دیں گے یہ منسوخ ہے، اس کو نہیں مانا جائے، اس کی تعویل کریں گے، اس کے معنی کو بگاڑیں گے، اپنے امام کے قول کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے، اور اگر کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے اللہ کے قرآن کو کہیں گے چھٹی کر جا، تو منسوخ ہو گیا اس لیے کہ ہمارے امام کے قول کے خلاف تو آ گیا۔ یہی حال نبی کی حدیث کے ساتھ کیا کہ اللہ کے رسول کی وہ حدیث جو ہمارے امام کے قول کے مطابق ہوگی مان لیں گے، اور اگر ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوئی اس کو اس کی تعویل کریں گے، معنی کو بگاڑیں گے، اپنے امام کے قول کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے، اگر نہ بنا سکے تو اس کو کہہ دیں گے یہ منسوخ ہو چکی۔ ایک آدمی نے یہاں کر اقرار کیا اس بات کا کہ واقعی نبی کی اس حدیث کو ہم مانیں گے جو امام کے قول کے مطابق ہوئی، اور اس کو چھوڑ دیں گے جو امام کے قول سے ٹکراتی ہوئی۔ اب نبی ان کا امام ابو حنیفہ ہوا یا محمد رسول اللہ؟ وہ مشتاق جو یہاں آ کر اس بات کا اقرار کر کے جا رہا ہے کہ نبی کی اس حدیث کو ہم نہیں مانیں گے جو امام کے قول سے ٹکرا جائے۔ اب اونچی بات اس نے اپنے امام کی یا نبی کی اونچی بات کی؟ نبی کی بات کو گرا دیا، امام کی بات کو اٹھا لیا، اور قبر میں جو پوچھا جائے گا من نبیوں کا، تیرا آقا کون تھا، تیرا رہنما کون تھا، تیرا مقتدی کون تھا، نہ دینوں کا تیرا دین کیا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا من اماموں کا، تیرا امام کون سا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا۔ اور یہی ہم کہتے ہیں لوگوں، یہی سوال ہے، اللہ کی توحید کے بارے میں پوچھا جائے گا، نبی کی رسالت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ ابو حنیفہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ امام شافعی کے بارے میں، نہ فقہ حنفی کے بارے میں، نہ شافعیہ کے بارے میں، نہ بریلویت کے بارے میں، نہ دیوبندیت کے بارے میں، صرف اللہ، اس کا رسول اور قرآن۔ اور ہمارا جرم بھی یہی ہے
لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں اپنے چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے امام ان کو چھوڑ دو اور اس بڑے امام کو مان لو جس کو اللہ نے امام بنا کر بھیجا. نہیں اس پر اتاری اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. آج تجھ کو نبوت مل گئی, نبوت کا فستا بما تومر, نبوت کا اعلان کر دے اور لوگوں کو بتا دے من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جو میرے پیچھے چلا جنتی بن گیا اور جو خود سے ہٹ گیا جہنمی بن گیا. نعرہ تکبیر. ابو بکر, ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر آیا, مسلمان نہیں تھا, اللہ نے کچھ نہیں کہا. جب مسلمان بنا اللہ نے کہا ابو بکر فی الجنہ. عمر چل کر آیا, خطاب کا بیٹا, مسلمان نہیں تھا, اللہ نے کچھ نہیں کہا. جب آ کر میرے آقا کا کلمہ پڑھ لیا اللہ کے رسول نے فرمایا عمر فی الجنہ. عثمان جب تک نبی پر ایمان نہیں لایا اللہ نے کچھ نہیں کہا. جب ایمان لے کر آیا اللہ کے رسول نے کہا عثمان فی الجنہ. علی جب تک ایمان نہیں لایا ابو طالب کا بیٹا نبی نے کچھ نہیں کہا. جب ایمان لے کر آیا اللہ کے رسول نے فرمایا علی فی الجنہ. من اتانی دخل الجنہ. جو میرے پیچھے چلا وہ جنتی بن گیا. ومن عصانی فقد ابا. جو خود سے ہٹ گیا وہ جہنمی بن گیا. نبی سے کون ہٹا؟ آپ کا چچا ابو لہب ہٹا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے, وہ برباد ہو جائے, اس کی بیوی بھی ہلاک ہو جائے جو نبی کی چچی. ابو جہل نبی سے پیچھے ہٹا, اللہ نے جہنم کا ایندھن بنایا. عتبہ شیبہ پیچھے ہٹے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے کنویں میں ہم نے ہر اس آدمی کو پڑے ہوئے مقبول دیکھا جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں اس قسم کی زیادتیاں کی. وہ سب جہنم کا ایندھن بنے. من اتانی دخل الجنہ. جو میرے پیچھے چلا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعید فی الجنہ, سعد فی الجنہ. عشرہ مبشرہ کے نام لے کر کہا یہ سب جنتی ہے. بلال کو کہا اے بلال تو جنتی ہے. میں نے معراج پر جا کر تجھے اپنے سامنے جوتیوں سمیت کرتے ہوئے سنا. اے ابی بن کعب میں نے تیرا نام اپنے رب کو لیتے ہوئے سنا کہ میرا رب کہہ رہا تھا کہ ابی بن کعب سے قرآن سن. اے ختیجہ تیرا نام میرے رب نے لیا, تجھ پر سلام بھیجا. یہ ختیجہ آ رہی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل آ کر کہتا ہے ختیجہ کو کہہ کے ختیجہ کا رب اس کو سلام کہتا. جبرائیل کا سلام ختیجہ کو پہنچتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ کا رسول ان کو بتلا دے کہ ختیجہ کے لیے اللہ نے جنت میں روٹی کا ایک محل تعمیر کیا. من اتانی دخل الجنہ. جو میرے پیچھے چلا وہ جنتی بنا, جو مجھ سے ہٹ گیا وہ جہنم کا ایندھن بنا. ابو حنیفہ کے بارے میں ایک حدیث لے آؤ جس میں یہ ذکر ہو جو ابو حنیفہ کے پیچھے چلا جنتی ہوا اور جو مجھ سے ہٹا جہنمی بنا. میرے امام کا انکار کرو. میرا امام کون؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے امام کا انکار کرو کہ ہم اس کو نہیں مانتے. میں فتویٰ دیتا ہوں وہ کافر. جو میرے امام کو نہ مانے وہ کافر. میں ابو حنیفہ کا انکار کرتا ہوں, میں ابو حنیفہ کو نہیں مانتا. دنیا کا کوئی مفتی اٹھ کر مجھ کو کہتے تو کافر ہے نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ ابو حنیفہ پر ایمان لانے کے بارے میں نہ اللہ نے کہا نہ اس کے رسول نے کہا. اور میرے امام پر ایمان لانے کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. میں نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان سب کی اطاعت میرے حکم سے کی جاتی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے گی. ولا تتبعوا من دونه اولیاء. اس کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کرنا یہ حرام ہے, جائز نہیں. اور اس لیے بھی کہ ہمارے نبی کا درجہ سب سے اونچا ہے. ابو حنیفہ ایک نہیں, دو نہیں, 100 نہیں, 1000 نہیں, کروڑوں اربوں خربوں ابو حنیفہ پیدا ہو جائیں, سارے خربوں ابو حنیفہ مل کر میرے آقا کی جوتی کی سے اڑنے والے خاک کے ایک ذرے کے برابر نہیں. میرے امام کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا سید و ولد آدم. میں آدم کا بھی سردار ہوں, میں نوح کا بھی سردار ہوں, میں ابراہیم کا بھی سردار ہوں, میں موسیٰ کا بھی سردار ہوں, میں یونس کا بھی سردار ہوں, میں اسماعیل کا بھی سردار ہوں, میں
وہی ہے جس کے تذکرے قرآن میں ہوتے ہیں؟ ہوا کیا یہ وہی ہے جس پر آسمان سے جبرائیل وہی لے کر آتا ہے؟ ہوا کیا یہ وہی ہے جس کو یا ایھا المدثر کہا جاتا ہے، یا ایھا المزمل کہا جاتا ہے؟ فرشتہ جواب دیتا ہے یہ وہی ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس کا مقام اور مرتبہ نہ دیکھوں کہ اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے؟ اس نے کہا دیکھ لے، تول لے۔ وہ ترازو رکھی گئی، اعمال تولنے والی، ایک پلڑے میں نبی کو بٹھایا، دوسرے پلڑے میں ایک آدمی کو بٹھا دیا گیا۔ نبی کا پلڑا بھاری رہا، اس کا پلڑا جھک گیا۔ اس نے دیکھا نبی ایک آدمی سے بھاری ہے، اس نے دو کو بٹھایا، نبی کا پلڑا جھکا رہا۔ اس نے 10 کو بٹھایا، نبی کا پلڑا جھکا رہا۔ اس نے 100 کو بٹھایا، نبی کا پلڑا جھکا رہا۔ اس نے 1000 کو بٹھایا، نبی کا پلڑا اتنا جھک گیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ڈر ہوا کہیں یہ سارا پلڑا میرے اوپر نہ گر جائے۔ بولنے والے فرشتے کو اس نے کہا جو دوسرا اس کا ساتھی ہے کس کو بولتا ہے؟ ارے بولتا ہے امام کائنات کو، اور لوگوں کے ساتھ بولتا ہے اگر ایک پلڑے میں اکیلے محمد کو بٹھائے اور پورے دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا دے، محمد کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا۔ اس امام کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کو پیش کرتے ہو۔ ارے وہ امام جب آیا آدم بھی موجود، نوح بھی موجود، ابراہیم بھی موجود، موسیٰ بھی موجود، عیسیٰ بھی موجود، یونس بھی موجود، سارے انبیاء موجود۔ اور جب امامت کا وقت آیا علیہ السلام، جب امامت کا وقت آیا جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا بازو تھام کر کہا آج آپ ان کے امام ہوں گے، سارے انبیاء آپ کے مقتدی بنے۔ ساروں کا سر نبی کے پیچھے ہے، وہ مقتدی ہے، ان کی ابتدا کرنے والا محمد الرسول اللہ جس کو ہم امام مانیں۔ ہمارا قصور یہی ہے نا، ہم لوگوں کو یہی دعوت دیتے ہیں لوگوں سب کو چھوڑ دو۔ نہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں رب کہتا ہے، نہ امام شافعی کے، نہ احمد کے، نہ مالک کے، نہ علماء دیوبند کے، نہ علماء بریلی کے۔ ایک آدمی کو پکڑ لو، سب کو چھوڑ دو۔ نہ حنفیت، نہ شافعیت، نہ مالکیت، نہ حنبلیت، نہ بریلویت، نہ دیوبندیت، نہ نقشبندیت، نہ قادریت، نہ چشتیت، نہ سہروردیت، نہ عیسیت، ایک محمدیت۔ ہر جگہ پر یہی چلے گی، سب کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے۔ اب جو مسئلہ ہمارے پاس چل رہا ہے وہ ہے فاتحہ۔ ہم فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہم فاتحہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ بخاری میں آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور یہی دعویٰ ہم نے لکھ کر دیا ہے، وہ مقتدی ہو، وہ امام ہو، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، وہ حضر میں ہو، وہ سفر میں ہو، وہ گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، وہ عورت ہو، وہ بچہ ہو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں۔ حنفیوں کا بھی اس میں ایک دعویٰ ہمارا ہے، ایک دعویٰ حنفیوں کا ہے۔ ہم نے اپنا دعویٰ لکھ کر دے دیا، ایک دن پہلے لکھ کر دے دیا، اور آج تک 24 گھنٹے گزر گئے، حنفیوں کا جواب دعویٰ نہیں آیا۔ ہم نے کہا جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، حنفی اس کا جواب دیتے ہیں کہ جی یہ اکیلے کے لیے ہے۔ ہم نے کہا یہی لکھ دو کہ یہ اکیلے کے لیے، ان کی موت ہے اگر یہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ اکیلے کے لیے ہے۔ اکیلے کی نماز یا امام کی نماز بغیر سورۃ فاتحہ کے نہیں ہوتی، وہ یہ بھی نہیں لکھ کر دیں گے اس لیے کہ موت ہے ان کی اگر یہ لکھ کر دیں۔ کیوں؟ ان کے مذہب میں تو کچھ اور ہی ہے۔ ان کے مذہب میں سورۃ فاتحہ امام کے لیے ضروری نہیں، مقتدی کے لیے ضروری نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جب ہم حدیث پیش کریں کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ یہ امام کے لیے ہے، مقتدی کے لیے ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ امام کی نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، مقتدی کی نماز، منفرد کی نماز سورۃ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ دو ہستیاں ہیں جن کا وہ نام لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ لکھ دو، لکھیں گے نہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی فقہ میں لکھا ہے اگر امام یا منفرد نماز پڑھ رہا ہے، 4 رکعات نماز کی ہے، اگر 2 رکعات میں وہ سورۃ فاتحہ یا کوئی سورت قرات کرتا ہے صرف، اور قرات بھی
نبی قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی آیت پڑھ لیتا ہے، مثلا قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی آیت ہے مدھامتان، دو سب کتے، کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی پہلی دو رکعت میں چھوٹی سی چھوٹی آیت پڑھ لیتا ہے، صرف آیت نہیں، کہتا ہے آیت نہ بھی پڑھے، آیت کا ترجمہ فارسی میں پڑھ لے، پنجابی میں پڑھ لے، ہندی میں پڑھ لے، پشتو میں پڑھ لے، کسی زبان میں پڑھ لے، کہتے ہیں کہ اس کی قرآن کا فرض ادا ہو جائے۔ اگر وہ مدھامتان پڑھنے کی بجائے کہے دو برگے سبز، دو سبز کتے، تو کہتے ہیں قرآن کا فرض ادا ہو جائے۔ اور جو آخری کو دو باقی جو رکعت بچ گئی وہ پہلی ہے یا آخری، کہتے ہیں کہ اگر امام یا منفرد اکیلا آدمی اگر اس میں کچھ بھی نہ پڑے پھر بھی اس کی نماز ہو جائے۔ یہ ہے ان کا دعویٰ اصل۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورت فاتحہ نہ پڑھو، اگر پڑھو گے تو منہ میں انگارے بھرے جائیں گے، پتھر ڈالے جائیں گے، لیکن نماز میں کتے کو بلاؤ پو کہتے ہیں کہ جائز ہے، کہہ سکتا نماز میں سورت فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، کھوتے کو گدے کو کہہ سکتا ہے سورت فاتحہ نہیں پڑھ سکتا۔ انہیں چڑ ہے تو اس سورت سے چڑ ہے، انہیں دشمنی ہے تو اس سورت سے دشمنی ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلتا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھلا، اور اس سے وہ فرشتہ اترتا ہے جو اس سے پہلے نہیں اترا، اور اس سے دو نور اترتے ہیں، وہ نور جو اس سے پہلے اللہ نے کسی کو نہیں دیے، ایک نور سورت فاتحہ کا ہے اور دوسرا سورت بقرہ کا آخری نور۔ انہیں چڑ ہے تو اس سورت سے چڑ، اس سورت کو جس کو رب کہتا ہے کہ سبع مثانی، یہ 7 آیات ہے جو دہرائی جاتی ہیں، والقرآن العظیم، یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، یہ سبع مثانی ہے، یہ فاتحہ ہے کھولنے والی، اس کے مختلف نام ہیں، اس کو دشمنی ہے تو اس صورت سے دشمنی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر علاج کے لیے نکسیر بہ رہی ہو، علاج کے لیے خون اور پیشاب سے سورت فاتحہ پیشانی پر لکھ دو تو جائز ہے۔ ان کے نزدیک قرآن کی یہ سورت اگر پیشانی پر خون اور پیشاب سے لکھ دی جائے، رد المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156، اگر حوالہ غلط ہو تو میرا خون معاف، اس پر یہ لکھا ہے کہ اگر علاج کے لیے نکسیر بہ رہی ہے، اگر اس کے لیے سورت فاتحہ پیشاب اور خون سے پیشانی پر لکھ دیا جائے تو جائز ہے۔ وہ فتویٰ، اور یہ گفتہ بھی کون ہے، کسی پر ہمارا فتویٰ، یہی قرآن جس سے ان کو چڑ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نمازی قرآن نماز میں دیکھ لے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن اگر عورت کی وہ اندر کی چیز نماز میں دیکھے تو نماز باطل نہیں ہے، شہوت کے ساتھ دیکھے بھی شہوت کے ساتھ۔ یہ ہے قرآن کے ساتھ ان کا سلوک۔ یہ کہتے ہیں یہ قرآن جو بین الدفردین ہے، دو گتوں کے درمیان ہے، یہ وہ قرآن نہیں جو آسمان پر ہے، یہ قرآن اور ہے، وہ قرآن اور ہے۔ شیعہ بھی کہتے ہیں یہ قرآن اور ہے، وہ قرآن اور ہے۔ یہ بھی یہ کہتے ہیں یہ جو اترا ہوا قرآن جو دو گتوں کے درمیان ہے، یہ قرآن اور ہے، لوح محفوظ والا قرآن اور ہے۔ ان کا قرآن پر ایمان ہی نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنایا ہوتا، محمد مصطفیٰ نے خود بنایا ہوتا، تو اس قرآن میں اختلاف ہوتا، کہیں کچھ ہوتا کہیں کچھ ہوتا، کیونکہ اس میں اختلاف نہیں، اس لیے یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے اترا، یہ قرآن کی گارنٹی ہے، یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے اترا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس میں اختلاف نہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اختلاف نہیں۔ حنفی کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی 2 آیتیں، ایک ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہتے ہیں قرآن کی دوسری آیت، یہ نور الانوار ملا جیون حنفی کی صفحہ نمبر 193، نامی شرح حسامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155 اور 156، اس پر یہ بات موجود ہے حنفیوں کی کتاب التحقیق
شریف میں بھی یہ بات موجود ہے. کہتے ہیں قرآن کی ایک آیت فقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ قرآن کی ایک آیت یہ ہے اور دوسری آیت ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. کہتے ہیں قرآن کی یہ دونوں آیت کیا ہو گئی؟ تعارضتا، یہ دونوں آپس میں ٹکرا گئی. اللہ کہتا ہے تعارض نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے. اگر میرے علاوہ کوئی اور بناتا تو تعارض آ جاتا، اختلاف آ جاتا. کہتے ہیں تعارضتا، دو آیتیں آپس میں ٹکرا گئی تو کیا ہوا؟ تساقطتا، جیسے عورت کا حمل ساقط ہو جاتا ہے کہتے دونوں آیتیں ساقط ہو گئی. قرآن کی دونوں آیتوں کا سفایا کرتے. یہ قرآن کے ساتھ سلوک ہے. حدیث کے ساتھ تو بھی ہم بتائیں گے کہ حدیث کے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں. صحابہ کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ صحابہ کو یہ لوگ کہتے ہیں یہ جاہل تھے، یہ بدو تھے، یہ لا علم تھے. حضرت معاویہ جاہل تھے، کسی طریقے سے وائل بن حجر جو ہے یہ بدو تھے، ان کو کچھ پتا نہیں تھا، یہ جانتے نہیں تھے اسلام کو. حضرت انس کو بھی ایسے کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کو بھی ایسے کہتے ہیں. یہ بات کی باتیں ہیں جو بتائی جائیں. لیکن ابھی قرآن کے بارے میں اب ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کا قرآن کسی مسئلے میں آ جائے فیصلہ ہو جاتا ہے، نبی کی حدیث آ جائے فیصلہ ہو جاتا ہے. عبد الحی لکھنوی ایک کتاب لکھتا ہے امام الکلام، اس میں کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے دو قول ہیں فاتحہ پڑھنے کے بارے میں اور نہ پڑھنے کے بارے میں. ایک قول تو یہ آتا ہے کہ فاتحہ نہ پڑھی جائے اور دوسرا قول یہ آتا ہے کہ فاتحہ پڑھی جائے. عبد الحی لکھنوی کہتا ہے کہ اگر امام ابو حنیفہ کا دوسرا قول ثابت ہو جائے تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے. بات سمجھنے کی ہے، اس بات کو ذرا سمجھنا. ہمارا جھگڑا کب ختم ہوگا؟ جب اللہ کا قرآن آ جائے ہمارا جھگڑا ختم. نبی کی حدیث آ جائے کسی مسئلے پر ہم کہتے ہیں جھگڑا ختم. جھگڑا پیدا ہوا، خلیفہ کون بنے؟ انصار نے کہا امیر و ملت، ہم سے امیر بنے گا. کہ لوگوں امام کے پیچھے نماز سورۃ فاتحہ پڑھو. اگر یہ ثابت ہو جائے ہمارا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، اختلاف ختم ہو جاتا ہے، ہم ایمان لے آئیں گے، سورۃ فاتحہ پر پڑھنے لگ جائیں گے. اب ان کا ایمان امام ابو حنیفہ پر ہے کہ محمد رسول اللہ پر؟ اگر تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث مل جائے ہمارا جھگڑا ختم، تو یہ مومن کا قول ہے، مسلمان کا قول ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے امام کا قول ایسا مل جاتا ہے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ امام ابو حنیفہ نے بھی پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہمارا اختلاف ختم ہو جاتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کا نبی امام ابو حنیفہ ہے، محمد رسول اللہ. وہ ویسے ہی بنا رہا. اسی لیے تقریر ترمذی اٹھا کر دیکھے محمود الحسن کی، جس کو یہ کہتے ہیں یہ شیخ الہند ہے، یہ شیخ الحدیث پر تفسیر ہے، یہ ہمارا اتنا بڑا مولوی ہے، اتنا بڑا علامہ ہے. وہ یہ کہتا ہے الحق والانصاف الترجیح للشافعی فی هذه المسألہ. کہتا ہے حق بھی یہی ہے اور انصاف بھی یہی ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی کو ترجیح ہے. حق کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ باطل. اور انصاف کے مقابلے میں کیا ہے؟ ظلم. کہتا ہے حق بھی یہی ہے، انصاف بھی یہی ہے کہ امام شافعی کا مسئلہ، یہ جو بیع اور خیار کا مسئلہ ہے یہ صحیح ہے. جب حق بھی یہی ہے اور انصاف بھی یہی ہے تو مان لو. کیوں؟ پچھلی لائنوں میں ذکر کیا ہے کہ من جہت احادیث النصوص، قرآن بھی امام شافعی کا ساتھ دیتا ہے اس مسئلے میں، حدیثیں بھی ساتھ دیتی. تو جب قرآن آ گیا امام شافعی کے ساتھ اس مسئلے میں مان لو، جب حدیث آ گئی تو مان لو. کہتے نہیں مانیں گے. کیوں؟ نحن مقلدون، ہم تو مقلد ہیں. یجب علینا تقلید و امامنا ابی حنیفہ کا، ہم پر ہمارے امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے. قرآن کی اطاعت واجب نہیں، نبی کی حدیث کی اتباع واجب نہیں. اگر واجب ہے تو امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے. لوگوں کو بتاؤ ان کا ایمان امام ابو حنیفہ پر ہے کہ محمد رسول اللہ پر؟ ہمارا ایمان محمد رسول اللہ ہے. امیر قاضی نے لکھ کر دیا ہے ہمارا ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. امیر قاضی نے لکھ کر دیا ہے کہ ہم یہ مسئلہ اللہ کے قرآن میں سے ثابت کریں گے، غیر مقلد ثابت نہیں کر سکتے. انہوں نے لکھ دیا. میں آپ جو دوست آئے ہیں
میں سے ساری معاف 6665 معاف قرآن کی صرف ایک آیت. مسئلہ کیا ہے؟ فاتحہ خلف الامام. قرآن کی ایک آیت جس میں فاتحہ کا ذکر ہو, امام کا ذکر ہو, ماموم کا ذکر ہو, مقتدی کا, تینوں شرطوں کے ساتھ اللہ قرآن کے 30 پاروں میں سے کسی پارے میں 6666 آیات میں سے کسی آیت میں اگر ایک جگہ بھی اللہ نے کہیں کہا ہو تو مقتدیوں امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھو, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں شکست لکھ کر دوں گا. اور اس کی آیت کے ایک ایک لفظ کے بدلے میں نہیں, ایک ایک حرف کے بدلے میں نہیں, ایک ایک نقطے کے بدلے میں, زبر اور زیر کے بدلے میں اس کو سونے سے اور روپے سے تول کر دوں گا کہ تو صحیح کہتا ہے میں غلط کہتا ہوں. سونے سے تول کر دوں گا اس کی آیت. زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان گر سکتا ہے, ماسٹر امین زہر کا پیالہ پی سکتا ہے, لیکن قرآن کے 30 پاروں میں سے ایک آیت ایسی پیش نہیں کر سکتا. اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ پیش کر دے گا, میں کہتا ہوں مناظرہ سارا ختم. ہمیں لکھ کر قرآن کی آیت نمبر, سپارہ نمبر, سورت کا نام ہمیں لکھ کر دے دے کہ قرآن کی کس پارے میں, قرآن کی کس سورت میں, قرآن کی کس آیت نمبر میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ مقتدیوں اور امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھ. سب سے بڑی دلیل اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. سب سے بڑی دلیل یہی ہے نا. اور یہ کیا کہتے ہیں, ماسٹر یہ خود کہتا ہے یہ پیسو مائنڈ ہے, یہ انگلش کا اس کو لفظ آتا ہے ماسٹر, پرائمری ماسٹر ہے, کیا پتا ہے میرے کو کے نام صاف کرتا ہے اور کچھ نہیں جانتا. کہتا ہے یہ پیسو مائنڈ ہے, یہ مجہول کا صیغہ ہے. ارے ماسٹر تو نے پہلے مان لیا یہ مجہول کا صیغہ ہے, کون پڑھے؟ یہاں تو یہ دکھانا ہے کہ پڑھے امام, امام پڑھ رہا ہو, مقتدی سن رہا ہو تو مقتدیوں امام کی قرات سنا کرو, خود نہ پڑھا کرو. تمہیں یہ دکھانا ہے. وہاں تو ہے جب قرآن مجید پڑھا جائے, پڑھنے والا کون ہے؟ کوئی ذکر نہیں, نہ امام کا ذکر, نہ مقتدی کا ذکر, اور نہ نماز کا ذکر, نہ فاتحہ کا ذکر, قرآن کا ذکر. قرآن کا لفظ آیا لیکن فاتحہ کا لفظ نہیں آیا. قرآن خلف الامام کی بحث نہیں, فاتحہ خلف الامام کی بحث. مسئلہ کلیئر ہے, صاف ہے, خاص ہے, عام نہیں. قرآن کی ایک آیت کوئی ساتھی ماسٹر سے لکھ کر لا دے, ہم اپنی شکست لکھ کر دیں گے. سارے اہل حدیث جو یہاں بیٹھے ہیں سب یہ رسول ہیں. نہیں کر سکتے, اب بھی نہیں کر سکتے ہو, نہ کر سکو گے قیامت تک. پیدا کیا 10 مرتبہ دوبارہ پیدا ہو کر آ جاؤ, پھر بھی قرآن کی ایک آیت نہیں لا سکتے. اس لیے اللہ کہتا ہے نہیں کر سکتے تو اللہ کی اس آیت سے ڈر جاؤ جس کا انسان اور پتھر. اگر قرآن سے نہیں پیش کر سکتے چلو قرآن کو شرط ہٹا دو. نبی کی ایک حدیث, صرف ایک حدیث صحیح, صرف ایک حدیث صحیح جس میں فاتحہ کا ذکر ہو, امام کا تذکرہ ہو, مقتدی کا تذکرہ ہو, مقتدی کو اللہ کے رسول حکم دے رہے ہو کہ جب امام پڑھ رہا ہو اے مقتدی تو امام کے پیچھے سورت فاتحہ نہ پڑھا کر, تین الفاظ کے ساتھ ایک حدیث, ساری حدیث کے بعد ہمیں لکھ کر لا دے. اس حدیث کو ہم 100 کے نوٹوں سے توڑ کر دیں. ایک ایک حرف کیا, ایک ایک نقطے پر 1,000 روپیہ دیں. اس کو منہ والا انعام دیں گے, اپنی شکست لکھ کر دیں گے, اس کا مدد قبول کریں گے, سب ضروری ہو جائے. لیکن نہیں کر سکتے. علم تفعلوا ولن تفعلوا, دوبارہ بھی پیدا ہو کر آ جاؤ, زمین کو پھاڑ دو, آسمان پر سیڑھی لگا کر چلے جاؤ, زہر کا پیالہ پی لو گے, میرے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے. یہی چیلنج ہمیں کو دے کر دیکھیں. ہم نے پہلے مانا قرآن میں اجمال ہے اور دوسرے مزے کی بات. بریلوی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نور تھے, لیکن ایک جگہ پر بریلویوں کے امام احمد رضا نے ابو بکر صدیق, عمر فاروق اور ان کی فضیلت شیعہ کے مقابلے میں کہ ابو بکر کی فضیلت زیادہ ہے حضرت علی سے, عمر کی فضیلت زیادہ ہے حضرت علی سے,
گیا مناظرے میں احمد سلیم چترول گلی نے کہا ماسٹر نبی صاحب قرآن کی ایک آیت پڑھو کہ اللہ کے رسول قبر میں زندہ ہے سوائے موتا کا مسئلہ. ماسٹر نبی جواب دیتا ہے کہ لوگوں قرآن کی رت لگانا یہ قادیانیوں کا کام ہے. قادیانی مطالبہ کرتے ہیں کہ قرآن سے پیش کرو قرآن سے پیش کرو، لیکن کیا ماسٹر نے کہا میں مدینۃ العلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ اصول جو انہوں نے مناظرے کے لیے مقرر کیا، وہ اصول کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ابن عباس کو کہ ابن عباس جاؤ مناظرے کے لیے خارجیوں کے پاس، لیکن دیکھنا خارجیوں کے پاس جب پہنچ جاؤ گے تو خارجی کہیں گے پہلے قرآن پیش کرو پہلے قرآن پیش کرو. کہتا ہے قرآن کا مطالبہ کرنے والا خارجی ہوتا ہے. حضرت علی مدینۃ العلم نے کہا اے ابن عباس قرآن کا مطالبہ ان کا پورا نہ کرنا بلکہ خارجیوں سے سنت سامنے رکھنا کہ نبی کی سنت سے ان کا مقابلہ کرنا قرآن پیش کرنا. یہی بات کہتے ہیں ماسٹر صاحب اسی کے سمے کی برادر کہتے ہیں ہمارے امام ابو حنیفہ سے بھی یہی بات رکھتی ہے. ایک آدمی آ گیا آ کر کہنے لگا قرآن پیش کرو قرآن پیش کرو. تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جو جن کو امام اعظم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اچھا بندر کا حرام ہونا قرآن سے دکھا. اب بندر کا حرام ہونا قرآن سے نہیں، اس لیے ماسٹر نے کہا کہ قرآن پیش کرنا تو خارجیوں کی علامت، قرآن کا مطالبہ کرنا تو خارجیوں قادیانیوں کی علامت. اسی لیے وہ کہتے ہیں ایک اور طریقے اس ماسٹر نے سنا دے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی شخص آ کے یہ کہے کہ قرآن 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 بس قرآن صحیح سے تو ان کو پہلا قرآن یہ کرنا کہ قرآن میں دکھاؤ ذرا کہاں حرام ہے. یہ حدیث میں آیا اس کو کہاں لا رہے ہیں قرآن سے ہٹا کر حدیث کی طرف. وہاں اس احمد سعید چترول گلی نے کہا کہ دیکھو تمہارا امام بھی یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے مسئلہ میں اللہ کی کتاب سے لیتا ہوں مزید فی ہے اگر میں اس پہ نہ پاؤں تب سنت رسول اللہ پھر میں اللہ کے رسول کی سنت سے لیتا ہوں. اس نے کہا ماسٹر صاحب تمہارا امام ہمارا امام یہ کہتا ہے پہلے مسئلہ اللہ کی کتاب سے پھر نبی کی سنت سے. ماسٹر جواب دیتا ہے ایک ہے شرط اجتہاد کی اور ایک ہے شرط مناظرے کی. یہاں جو پہلے مسئلہ اللہ کے قرآن سے لیا جائے گا یہ مجتہد کے لیے یہ اجتہاد کی شرط ہے، لیکن مناظرے کے لیے پہلی شرط سنت ہے کہ سنت سے مسئلہ لیا جائے گا. قرآن کا جو مطالبہ کرے گا یا وہ خارجی ہوگا یا وہ قادیانی ہوگا. اور آج اسی سے پھر کر اللہ کے رسول نے فرمایا منافق کے دو چہرے ہوتے ہیں. اس کے پاس جائے گا ایک چہرہ لے کر اس کے پاس جائے گا دوسرا چہرہ لے. احمد سعید سے مقابلہ ہوا تو اس کو کہا قرآن پیش کرنا کامیابیوں کی علامت ہے، اور جب ہم سے مقابلہ ہوا کہنے کا قرآن لاؤ قرآن تم قرآن کے منکر ہو قرآن کو نہیں مانتے. یہ ہے منافق کے دو چہرے. ہماری بات ہمیشہ ہے اللہ کا قرآن اور نبی کی حدیث یہ دونوں اکٹھی ہے. اگر مسئلہ اللہ کے قرآن سے مل جائے صراحت کے ساتھ کیونکہ ماسٹرین نے اسی مناظرے میں کہا قرآن میں اجمال ہے حدیث میں تفسیر ہے، اس لیے قرآن پیش نہیں کیا جا سکتا حدیث پیش کی جائے. ہم کہتے ہیں اگر سراپر قرآن میں کوئی مسئلہ آ جائے صراحت ہوگا اور اگر نہ آئے نبی کی حدیث فیصلہ کرو. ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن میں مقتدی کو امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنے کا حکم اللہ نے کہیں نہیں دیا صراحت کے ساتھ. ورنہ قرآن کی آیت ہمارے پاس کی اور ہم تو گواہی ان کے گھر کی لاتے ہیں. وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا یوسف اور زلیخا کا جھگڑا ہو گیا. زلیخا نے کہا مجھ پر حملہ یوسف نے کیا، میری عزت کو لوٹنا چاہا. اللہ نے کہا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ہم نے زلیخا کے گھر سے ایک گواہ لے کر آئے اور ہم نے فیصلہ دلوایا کہ اگر قمیص یوسف کی آگے سے پھٹی تو زلیخا سچی، اگر پیچھے سے پھٹی تو یوسف سچا. قمیص دیکھی گئی تو یوسف علیہ السلام کی پیچھے سے پھٹی تھی، زلیخا چھوٹی نکلی وہی سچا نکلا. گواہ کون آیا؟ زلیخا کے گھر سے. اور شاہد شاہد میں ہم بھی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں گواہ ان کے گھر سے. فقرؤوا ما تيسر من القرآن سورۃ المزمل کی آیت
دنیا کا حدیث دکھاتے ہیں حدیث. کوئی آدمی اٹھ کر کہے کسی طرح چیلنج دے دیا تو میں نے چیلنج دیا وہ حدیث دکھائیں گے جس کی سند بھی صحیح محدثین نے کہا اسناد ہو صحیح ہو وہ رجال ہو رجال کہا اس کے رجال بھی سکھا ہے اس کی سند بھی صحیح ہے یہ حدیث بھی صحیح ہے وہ حدیث دکھائیں گے مقتدی کا لفظ ہوگا امام کا لفظ ہوگا فاتحہ کا لفظ نعرہ تکبیر. اگر کسی کو ضرورت ہے تو ہمارا وہ چیلنج قبول کر لے کہ بولو ہے اور اگر وہ نہیں کر سکتے اور قیامت تک نہیں کر سکیں گے تو یہ چیلنج قبول کر لے ہم ابھی دکھانے کے لیے تیار ہیں اور اس کی سڑک پر کوئی جرا کوئی کا نام کر کے دکھائیں اس کی طرح کا ہم جواب دیں گے وہاں خدا والے سلام علام اللہ نبی اور بشراحی میں مناسب نہیں سمجھتا کوئی چیز بیان کی جائے. الحمدللہ جو مسئلہ بیان کرنا تھا اور جس کی ضرورت تھی نہ صرف کتاب اللہ اور سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ آناف اور آناف کے نسب سے جو عظیم آدمی ہے ان کے اخبار سے یہ ثابت کیا ہے کہ جو فاتحہ ہے یہ سبھی کے لیے فرما بندی ہے. مجھے صدمہ اس بات کا ہوا ہے کہ حاجی صاحب کو شریف لے گئے اس طریقے سے پروگرام رکھا گیا ہے. میں نے اس وقت یہ خط کا ظاہر کیا تھا کہ آپ سنجیدہ آدمی رکھیں باشعور آدمی رکھیں ان کا ذکر مت کریں اور سنجیدہ اور سلجھے آدمی ہیں کسی بھی قسم کی جنتا یہ کوئی بات نہیں ہے. آنند مسالم مرحبا ہماری لیے خوشی کا موقع ہے. پھر میرے مناظر اور معاون الحمدللہ ایک قسم سے ہوئے. رات جب میں حاضر ہوا تو میرا اندازہ ہے کہ رات کو دوستوں کے ساتھیوں میں سونے کی ہوگی اور ایک دفعہ جو کیے گئے ہیں تو وہ دیکھنے کی مصیبت ہے جو جناب ایمان ہے. ایک دفعہ جو کیے گئے ہیں دوسرے کے بدل کر آئے. بات یہ ہوتی ہے کہ کم از کم کی چیزوں کے بات کیا جائے تو یہ جو شخصیت ہے یہ ہماری منتخب بنانے کی شخصیت ہے اور جو یہ فیصلہ کرے گی ان کا فیصلہ آخری ہے. جو یہ شرائط یا اصول طے کرے گا ہمارے لیے آخری ہے. لیکن بدقسمتی جو میں نے حاجی صاحب سے درخواست کی تھی وہی مسئلہ نکلا. اب پورے بھی نکلا اس کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک دفعہ ہے دوسری دفعہ وہی ہے بدل کر ہی آئے بدل کر ہی آئے. لیکن ابھی تو میرے دوست جو مسئلہ ہے آپ نے سن لیا. میں نے دونوں دوست سے رکھی تھی کہ اگر کتاب و سنت کے ساتھ سمجھنا ہے ہماری جان